بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو کرونا ریلیف ٹائیگر فورس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اس آپ کو پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا ہے کہاں پر کرونا ریلیف ٹائیگر فورس نے کام سٹارٹ کیا ہے اور یہ کتنے لوگوں نے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس میں اپلائی کیا ہے، کون سی عمر میں اور کس کس شعبے سے لوگوں نے یہاں پر اپنے آپ کو خود کو کرونا ریلیف ٹائیگر فورس میں رجسٹر کروایا ہے اور اپنے ملک کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے۔ دوستو آپ کو میں وزیر اعظم کے معاملے خصوصی عثمان ڈار کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں ان کی پوسٹیں۔ تھوڑی دیر پہلے کچھ گھنٹوں پہلے انہوں نے عثمان ڈار نے پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ سوموار کو وزیر اعظم عمران خان اپنے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے نوجوانوں سے خطاب کریں گے اور ان کا جذبہ بڑھائیں گے۔ اس مشکل اور خوفزدہ صورتحال میں خود کو عملی طور پر پیش کرنا قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم کرونا ریلیف ٹائیگر فورس میں شامل ہر نوجوان کو میدان میں اتارنے سے پہلے مکمل تربیت دی جا رہی ہے۔ یہ تحصیل سیالکوٹ کے مناظر ہیں جہاں اسسٹنٹ کمشنر محترمہ جویریہ رنداوا نے ٹائیگر فورس کو ٹریننگ سیشن دیا اور ڈی ایس پی سی ٹی ڈی ایس پی صدر نے بھی خطاب کیا۔ دوستو یہ کچھ مناظر ہیں کل کے جہاں پر جو اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ ہیں انہوں نے اپنے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کو تربیت دی اور ان کو اپنی ذمہ داری سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد عثمان ڈار نے جو ٹویٹ کیا وہ یہ ہے کہ ٹائیگر فورس کے نوجوان عملی طور پر میدان میں اتر چکے ہیں۔ یہ مساجد کے مناظر ہیں جہاں ہمارے ٹائیگرز نمازیوں کو کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر سے آگاہی اور مساجد کے ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کی کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے جوان مساجد میں اپنی ذمہ داریاں بہت ہی احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے نوجوان ہیں جو اپنی ذمہ داریاں بہت ہی اچھے طریقے سے اور اپنے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نبھا رہے ہیں۔ دوستو یہ وہ مناظر ہیں جہاں پر ہمارے ٹائیگر فورس نوجوانوں نے مساجد میں گئے اور وہاں انہوں نے جا کر سوشل ڈسٹینس کو یقینی بنایا اور لوگوں کو بتایا کہ کس طرح وہ مساجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں اپنے مخصوص فاصلہ رکھ کے۔ دوستو یہ مانا کہ یہ نماز میں فاصلہ رکھ کر نماز ادا کرنا نماز نہیں ہوتی لیکن مجبوری ہے۔ اسی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے نوجوان مساجد میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد عثمان ڈار نے جو ٹویٹ کیا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس بنانے کی یہی مقاصد ہے کہ جہاں انتظامیہ کی کمی اور رسائی نہ ہونے کی مشکلات درپیش ہوں وہاں ہمارے ٹائیگرز مدد کے لیے دستیاب ہوں۔ یوٹیلٹی سٹورز پہ تعینات یہ ٹائیگرز خریداروں کو سوشل ڈسٹینس پہ عمل میں رہنمائی اور مدد کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہمارے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے نوجوان یوٹیلٹی سٹورز پر سوشل ڈسٹینس کو یقینی بنانے کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سوشل ڈسٹینس کو یوز کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے فاصلہ رکھتے ہوئے یوٹیلٹی سٹورز پر انہوں نے اپنی خریداری کرنی ہے اور بہت ہی احسن طریقے سے یہ اپنی خریداری کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو جاتے ہیں یوٹیلٹی سٹور پر ان کو چاہیے کہ یہ سوشل ڈسٹینس کا مظاہرہ کریں اور اپنے آپ کو ایک مخصوص فاصلے پر رکھیں تاکہ یہ کرونا کی وبا ہے یہ زیادہ تر لوگوں میں نہ پہنچے نہ پھیلے، کیونکہ جب تک یہ کرونا کی جو وبا ہے ہم اس پہ سوشل ڈسٹینس کے ذریعے کنٹرول نہیں پائیں گے یہ وبا بہت ہی تیزی کے ساتھ خطرناک طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ ابھی تک 15,000 سے زیادہ پاکستان میں کیسز ہو چکے ہیں رپورٹ جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں۔ ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم بہت ہی خطرناک صورتحال میں آ جائیں گے اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوسٹ ہم نے آپ کو آلریڈی بتائی ہے انگلش میں پوسٹ انہوں نے کی ہے اور یہ بھی دوبارہ مسجد کے بارے میں کی ہے۔ دوستو کرونا پریکٹیکلی میدان میں اتاری جا چکی ہے جس کے ذریعے لوگوں کے اندر اویئرنیس دی جا رہی ہے کرونا ریلیف کے کرونا وائرس کے متعلق اور
بہت سی ایسی جگہ پر جہاں پر حکومت پاکستان کے جو سرکاری جوان یا سرکاری بندے وہاں پر جا کر کام نہیں کر سکتے. حکومت پاکستان کے پاس اتنا کیا کرے فنڈ نہیں ہے کہ وہ اتنے سارے لوگ بھرتی کریں اور ان کو کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے متعلق آگاہی کے لیے لگا دے. تو یہ وزیر اعظم عمران خان کی بہت ہی اچھی اور پازیٹیو سوچ تھی. ان کا یہ عہد تھا کہ میں اپنے ملک پاکستان کی خدمت کے لیے اپنے نوجوانوں کو کہوں گا اور وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں نے بھرپور اپنے وزیر اعظم اپنے قائد کا ساتھ دیا اور ان کے کہے ہوئے الفاظ پہ لبیک کہا اور اپنے ملک پاکستان کی خدمت کے لیے میدان میں اتر آئے. دوستو یہ تھی وہ فورس جس کو لوگ شروع میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ فورس ناکام ہو جائے گی, پتہ نہیں یہ لوگ بھرتی ہوں گے یا نہیں. تو ان کے لیے یہ بہت ہی سبق آموز آج کا میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ یہ وہ فورس ہے جو وہ کہتے تھے یہ ناکام فورس ہے. یہ وہی فورس ہے جو آج اپنے مساجد میں, یوٹیلیٹی سٹورز میں اور مختلف جگہ پر اپنے فرائض بہت ہی احسن طریقے سے انجام دے رہی ہیں. دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ ایسی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ موٹیویشن ملے, تاکہ وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ کرونا ٹائیگر فورس میں کندھے سے کندھا ملا کر کام کریں. اور اسی انداز میں کسی اور صورت میں, یہ نہیں کہ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کی صورت میں, اگر کسی اور صورت میں وہ اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو سامنے پیش کریں اور اپنے ملک کی خدمت کریں. اگر آپ کو یہ جو دوست نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. بیل آئیکن دبانے سے آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ کی جلدی مل جاتا ہے اس کا, اور آپ تک یہ ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے. تو ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.